السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیر وفیت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے لگے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، عید الاضحیٰ قریب ہے۔ قربانی کے مسائل پر ہم ڈسکس کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ شامل ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی شوکت اللہ چشتی صاحب۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو بغیر وقت گوائے ہم شروع کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، قربانی کس پر واجب ہے؟ ایک شخص ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں قربانی کروں، لیکن اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل پہلا سوال، سب سے اہم سوال یہی ہے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ یہ سوال ہوتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ قربانی کے ایام میں تقریباً یہی سوال ہوتا ہے کہ جی میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یا قربانی چلے سوال اس انداز سے بھی کرتے ہیں لوگ، ہمارے پاس آتے رہتے ہیں کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ تو یہ اکثر سوالات ہوتے رہتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اس کو توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک ہے سونا۔ یہ پہلے سوال ہے کہ آپ نے ایک جنس ابھی دیکھنی ہے، صرف سونا ہو تو 7.5 تولے سونا ہوگا تو آپ پر قربانی ہوگی۔ دوسرا ہوتا ہے چاندی، صرف چاندی ہو تو پھر 52.5 تولے چاندی آپ کے پاس ہو تو پھر آپ کے پر قربانی ہوگی۔ تیسرا پھر آپ کے پاس ہے 52.5 تولے چاندی کے برابر آپ کے پاس نقدی کیش آپ کے پاس موجود ہے۔ اب یہ سوال یہاں پر تو اس کا جواب آ جاتا ہے، لوگ اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ خراب ہوتا ہے کہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس 7.5 تولے سونا تو نہیں ہے، لیکن اس کے پاس تھوڑا بہت سونا موجود ہے، کچھ اس کے پاس چاندی ہے اور کچھ اس کے پاس نقدی رقم ہے۔ اب جب وہ یہ سنتے ہیں کہ 7.5 تولے سونا ہوگا تو پھر قربانی ہوگی، یا 52.5 تولے چاندی ہوگی تو پھر قربانی ہوگی، اب وہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس چونکہ 7.5 تولے تو نہیں ہے، 1.5 تولہ 2 تولہ 3 تولے سونا ہے، کچھ چاندی رکھی ہوئی ہے، کچھ پیسے ہیں، تو میرے پر قربانی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک آپشن ابھی آپ کو بتایا ہے، 7.5 تولے سونا، وہ صرف سونا ہوگا، اس کے لیے پھر شرط ہے کہ 7.5 تولے ہوں گے۔ اگر 5 تولے 6 تولے 7 تولے ہیں تو قربانی نہیں ہے، لیکن وہاں یہ ہے کہ صرف سونے کی بات ہو رہی ہے نا۔ اب آپ کے پاس، آپ کہتے ہیں میرے پاس 1 تولہ سونا پڑا ہوا ہے، 7 آپ کہتے ہیں جی میرے پاس کچھ چاندی بھی رکھی ہوئی ہے، اب 7 کہتے ہیں کچھ میرے پاس رقم بھی ہے۔ اب جب یہ دونوں یا تینوں چیزیں مل جائیں گی تو لازم بات ہے وہ اس کی رقم تو 52.5 تولے چاندی سے کہیں زیادہ چلی جائے گی۔ تو میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ایک تو آپ کسی عالم دین کے پاس، مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں، انہیں بتا دیں کہ جی میرے پاس یہ جو کچھ موجود ہے۔ اب دیکھیں نا، جب ہم کہتے ہیں کہ جی 52.5 تولے چاندی کے برابر آپ کے پاس رقم ہو، اب اس کی کئی صورتیں بنتی ہے نا۔ مثال کے طور پہ نقد ہی نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس پرائز بانڈ پڑے ہوئے ہیں، نقد ہی نہیں ہے، آپ نے ایک پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، نقد ہی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، 1,00,000 2,00,000 آپ کی کمیٹی مثلا پہنچ چکی ہے وہاں پہ، نقد ہی نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس کئی صورتیں اور بن سکتی ہیں۔ جو قربانی میں اور زکوٰۃ میں فرق ہے، وہ انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی شے موجود تو ہے، لیکن ہم اس میں کہتے ہیں کہ وہ بیچنے کی نیت سے اگر ہے، تجارت کی غرض سے ہے، تو پھر ہم اس کو زکوٰۃ میں شامل کرتے ہیں۔ قربانی میں ایسا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس حاجت اصلیہ، ضرورت اصلیہ، جس پہ آپ کی زندگی کا دار و مدار ہے، ان چیزوں کو نکال کر آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں، وہ قربانی زکوٰۃ میں تو نہیں ہوگی، قربانی میں وہ بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ٹی وی ہے جو صرف یعنی ریفریشمنٹ کے لیے ہوتی ہے کہ جی چلو تھوڑی بہت دیکھ لیں گے، کوئی نیوز دیکھ لیں گے، کچھ نہ کچھ، اب وہ ضرورت اصلیہ میں نہیں آئے گا۔ اچھا، آپ کے پاس گھر میں بہت سارے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، استعمال کے ہیں، بہت سارے کپڑے استعمال کے ہیں ہی نہیں، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ایسی اور شو پیس پڑے ہوتے ہیں جو ضرورت میں بھی نہیں آتے، حاجت اصلیہ میں بھی نہیں آتے، وہ ذرا خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں۔ اس طرح جب آپ گھر میں دیکھیں گے تو اب آپ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کو آپ گنیں اور کاؤنٹ کریں تو 52.5 تولے چاندی سے اوپر رقم پہنچ جائے گی۔ لہٰذا یہ میرا ماننا یہ ہے کہ عام بندے کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے، وہ بہتر ہے کہ مفتی صاحب کے پاس، کسی عالم دین کے پاس پہنچ جائے، اپنی ساری چیزیں بتا دے، تو وہ دیکھیں گے اکثر قربانی لوگوں پہ واجب ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسی صورتحال نہیں، کوئی آپ کو آسان سا کلیہ بتا دیں کہ یہ کر لیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ پر قربانی واجب ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ دیکھ لیں، ان جنس نکالے نا، صرف سونا دیکھ لیں، آپ کہیں کہ 7.5 تولے ہے تو آ گیا، صرف چاندی ہے 52.5 تولے ہے، رقم ہے تو 52.5 تولے چاندی رقم نکالے، 1 تولہ لیکن نیٹ پہ آ جائے گی، 1 تولے کی کتنی قیمت ہے، 52.5 تولے چاندی کو ملٹیپلائی کریں گے تو رقم آپ کے سامنے آ جائے گی، آپ کے پاس رقم ہے۔ اب یہ تینوں صورتیں نہیں بن رہی، اب آپ تینوں کو اکٹھا کر لیں، کچھ سونا
کچھ چاندی کچھ پیسے، یہ تینوں ملائیں اور 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر رقم یہ بن جاتی ہے تینوں کی ملا کر یا دونوں کی ملا کے، یا جیسے میں نے کہا کمیٹی ہے، پلاٹ ہے، پرائز بانڈ ہے، کمیٹی دی ہوئی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو ملاتے ہیں تو لازم بات ہے 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر اگر یہ پہنچ گئی تو آپ اس کا مطلب ہے صاحب نصاب ہے، آپ پہ قربانی واجب ہے۔ تو بڑی آسانی سے پہنچ جائے گی۔ دیکھیں اس میں یہ کہ ایک صورت یہ بھی آپ کی بات میں کاٹوں، قرض نکال کر، یعنی قرضہ اگر آپ پر ہے اس کو آپ نکال کر اب آپ جمع کریں گے تو رقم آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو گئی تو آپ پر قربانی۔ دیکھیں کہ اگر ایک شخص کے پاس آپ بتا رہے ہیں کہ خالی اگر سونا ہو تو وہ 7 تولے ہو، 7.5 تولے، 7.5 تولے صرف سونا، صرف سونا، بالکل، لیکن 1 تولہ سونا ہے، بالکل خالی 1 تولے سونے کی قیمت تو جو چاندی اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہاں یہ اکثر لوگ یہاں بھی غلطی کرتے ہیں، وہ کہیں گے اچھا فرض کریں کہ یہ لگانے کوئی آدھا تولہ یا کوئی 1 ماشا چاندی ہے، ہاں بالکل، کچھ رقم لگانے کوئی اس کے 10,000 15,000 رقم پڑی ہے، اگر 1 تولہ سونا لگائے گا تو اس کے پاس رقم تو پوری ہو جائے گی۔ نہیں اس لیے کہا کہ اگر صرف سونا ہوگا پھر شرط ہوگی 7.5 تولے کی، وہ جو 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم کی ہم بات کریں وہ ہوگا جب 2 یا 3 چیزیں ملیں گی۔ ٹھیک ہے، صرف سونا ہوگا تو اگر 7 تولے بھی پڑا ہوگا نا پھر بھی قربانی نہیں ہوگی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اس لیے کہ آپ کے پاس چاندی کی انگوٹھی تو پڑی ہوگی نا، ظاہر بات، کچھ نہ کچھ رقم اضافی بھی آپ کے پاس پڑی ہوگی تو کچھ یہ ملا کر بھی جب اکٹھے 52.5 تولے چاندی کے برابر یہ رقم ہو گئی تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے۔ اچھا صاحب قربانی تو واجب ہے، مثلا سونا پلاٹ وغیرہ نقد پیسے اس وقت تو نہیں ہے، یعنی کہ اب قربانی واجب ہے، اب وہ پیسے نہیں ہے میرے پاس، ٹھیک ہے، پلاٹ ہے یا پلاٹ کی صورت میں یا کمیٹی کی صورت میں وہ جمع کرائی جا رہا ہے، جمع ہو گئے پیسے ہیں، اب موجود نہیں پیسے تو کیا وہ قرض لے کر بالکل یہ سوال بھی مطلب کہ عام سوال ہے اس حوالے سے، بعض اوقات کہتے یار میں نے نا بڑا قرضہ دینا ہے تو کیا یہ سوال الگ ہوگا اس سے؟ نہیں اگر قرض میں نے عرض کر دیا کہ قرض نکال کے یعنی 2 چیزیں آپ نکال، جب بھی آپ کاؤنٹ کریں ابراہیم سوال ہے، جب بھی آپ یہ دیکھنے لگے نا کہ سارا سونا چاندی پیسے ملائیں اس میں 2 چیزیں آپ نے نکال لینی ہے، ایک جو ضرورت اصلی ہے، حاجت اصلی ہے، جس میں ہمارا دار و مدار ہے، جیسے مطلب سواری کی جانور ہے یا سواری کے لیے گاڑی ہے، یہ تو ہماری استعمال کی چیزیں ہیں، کھانا پینا یہ تو استعمال کا ہو گیا، ایک یہ نکال لینی ہے ضرورت اصلی ہے، حاجت اصلی ہے، ان کو نکال کے دوسرا قرض نکال کر اب قرض آپ نے نکال لینا ہے۔ اب یہ سوال عام ہے کہ جی قربانی واجب ہو رہی ہے، نصاب میرے پاس پورا ہے، مثلا 1 تولہ سونا پڑا ہوا ہے، کچھ چاندی پڑی ہے، اب آپ جو لازم بات ہے آپ کی رقم جو ہے 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے پلاٹ پڑا ہوا ہے یا پرائز بانڈ پڑے ہوئے ہیں، نقدی کیش نہیں ہے، قربانی واجب ہے، پیسے نہیں ہے، تو کیا آپ قربانی نہیں کریں گے؟ تو نہیں، ایسا نہیں، قربانی واجب ہے تو ہر حال میں قربانی کریں گے، چاہے تو آپ کسی سے قرض لے کر قربانی کریں یا اسی سونا یا چاندی کو خرید، مطلب سونا پڑا ہوا ہے جیسے عورتوں کے پاس، ہماری عورتوں کے پاس ہوتا ہے سونا، وہ کہتے ہیں سونا تو بہت پڑا ہے پر ایشو یہ ہے کہ مجھے ساری سب سے پیار ہے، مجھے ہر چیز پیاری لگتی ہے، تو بھائی آپ قرض لے لیں، نمبر 1۔ نمبر 2 اس سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ کچھ اس میں سے بیچ دیں، کوئی سونا، یعنی قربانی بہرحال آپ کو کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا وہ سب گائے بیل یا اونٹ بڑا جانور جو ہے اس میں 7 حصے ضروری ہیں یا اس سے کام بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی کہتے ہیں کہ یار فرض کرے 2 دوست ہیں وہ کہتے ہیں ہم مل کر جانور لے لیتے ہیں اور اس میں یعنی کہ 3 حصے آپ کے کوئی 4 میرے، اس طریقے سے مل کر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل، عوام میں یہ مشہور ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یعنی شریعت نے لازم کر دیا کہ 7 حصے ہوں بڑے جانور، اونٹ میں یا بیل ہے، گائے، بھینس، 2 حصے بھی کر سکتے ہیں، زیادہ 2 کر دیں، یعنی سب سے پہلے یہ ایک بندہ بھی بڑا جانور کر سکتا ہے اکیلے، وہ تو 2 بندے مل کے بھی کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جفت تو کر سکتے ہیں، تاغ نہیں کر سکتے، مثلا 3 نہیں کر سکتے، 5 نہیں کر سکتے، 2 4 6 کا ایسا نہیں ہے، یا جفت کہتے ہیں نہیں کر سکتے، مشہور اپنے لحاظ سے ہے نا۔ شریعت میں 7 یہ میکسیمم کہا کہ زیادہ سے زیادہ 7 بندے بڑے جانور میں شامل ہو سکتے ہیں، اس سے کم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ 1 بندہ بھی کر سکتے ہیں، 2 بندے مل کے بھی کر سکتے ہیں، 3 بندے مل کے بھی کر سکتے ہیں، گوشت برابر برابر تقسیم کر دیں۔ 2 بندے ملے ہیں، 2 بندوں نے جانور لیا اکٹھا، اب اس میں گوشت نکلا 30 کلو تو وہ انہوں نے 15 کلو گوشت، اسے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے ایسا کوئی جانور ہوگا نہیں کہ بڑے جانور کا 30 کلو، مثال دی جا رہی ہے۔ اچھا تو قربانی میں یہ بہت سوال پوچھا جاتا ہے کہ قربانی میں عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، قربانی کا جانور ہے اس میں عقیقہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اپنا حصہ ڈال دیں، بکرے کی اپنا بیٹے کے لیے کہا گیا افضل یہ ہے کہ 2 حصے رکھیں، 2 حصے اور بیٹی کے لیے 1، لیکن اگر کوئی بیٹے کے لیے بھی 1 حصہ رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے، اس کا عقیقہ ہو جائے گا۔
فرض کریں میں نے جانور لیا قربانی کے لیے، میں نے قربانی کرنی ہے، اس میں ایک حصہ میں نے وہ قربانی کا رکھ لیا اور باقیوں کا میں نے عقیقہ کر دیا، بالکل کیا یہ ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کئی لوگوں کا پوچھا گیا اور اچھی بات ہے کہ ان کا مائنڈ ذرا سیٹ کلیئر ہو جائے گی. بالکل واضح واضح. اچھا، کن جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی؟ کن جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی؟ کون سے جانور ہیں؟ اصل تو وہی بات ہے کہ اس میں عیب نہ ہو. جیسے میں نے پچھلے سال عرض کیا، ہر سال بلکہ عرض کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی ہم اتنا باریکی میں کیسے جائیں گے کہ جی وہ 4 تھن ہے تو اس میں سے ایک ہوگا، تو پھر 3 تھن ہے، چونکہ بڑی گائے کی بات ہو رہی تو ہو جائے گی، بکری ہے تو 1 تھن خراب ہے تو نہیں ہوگی. اب اس تفصیل میں ہم کیسے جائیں گے؟ 1/3 سے زیادہ کان ہے، 1/3 کے برابر ہے، یہ ہم باریکی میں جا نہیں سکتے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا آسان حل یہ 2 حل ہے. نمبر 1، اگر کچھ چھوٹا موٹا عیب ہے تو پھر آپ قریب کے مفتی صاحب سے آپ پوچھ لیں گے جی عیب میں آتا ہے یا نہیں آتا. جیسے مثلا کان کٹا ہوا ہے، اب وہ 1/3 سے کم ہے، 1/3 کے برابر ہے یا 1/3 سے زیادہ ہے، آپ کو نہیں پتا چلے گا. تو یا تو اگر وہی جانور لینا ہے تو پھر مفتی صاحب سے رابطہ کریں، وہ آپ ان کو بتائیں، ویڈیو بنا دیں، جیسے ہمیں ہر روز آ رہی ہیں تصویر آ رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں. اس سے بہتر حل یہ ہے کہ آپ وہ جانور لیں ہی نہ کہ جس میں تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ آپ کو شک ہے، یعنی ذرا سا عیب بھی ہے، آپ وہ چھوڑ دیں. ویسے بھی افضل یہ ہے کہ اگر جانور کی قربانی اگر ہو بھی سکتی ہے نا، مثلا علماء کہتے ہیں جس میں عیب ہے لیکن یہ چھوٹا ہے، یہ ہو جائے گی، تو بھی کہا گیا فقہاء نے کہ افضل یہ ہے کہ اس جانور کی قربانی نہ کرے، وہ جانور لیں جو بالکل عیب سے پاک ہو. پچھلے سال میں کسی یوٹیوبر نے بڑے شوق میں ایک لے لیا جو تقریباً برفی علاقے میں نا پایا جاتا ہے، برفی علاقے میں یاک کلمہ سے کہتے ہیں، بڑے بڑے سینگ ہیں اس کے، تو کافی سوشل میڈیا پہ واقع اس کی تو قربانی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ذرا جانور خطرناک ہے، تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی؟ اصل میں تو یہ ہے کہ اس میں ایک قاعدہ یاد رکھا جائے، تو پتہ نہیں کون سے جانور کی آپ کہہ رہے ہیں، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جو پالتو جانور ہیں ان کی جو ہے وہ قربانی ہوتی ہے. مثلا جیسے ہرن کے بچے کہتے ہیں اس کی قربانی کر رہے ہیں، پالتو جن کو گھر میں پالا جاتا ہے. لیکن اپنے بھینس کی نسل میں ہی وہ آ جاتا ہے، لیکن وہ تھوڑا سائز میں بھی بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پر اگر پالتو ہے تھوڑا آ جاتا ہے پالتو. اب جیسے جنگلی جانور ہیں، اب بیل میں ہی کچھ ایسی یا گائے کے اندر کچھ ایسی ہیں جو جنگلی ہیں، ان کی قربانی نہیں ہوتی، فقہاء نے لکھا ہے. یعنی پالتو وہ جو گھروں میں پالا جاتا ہے، اچھا اس کی قربانی جو ہے وہ ہو جاتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، یہ پچھلے سال بھی بڑا موضوع جو ہے نا اٹھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سال بھی کچھ نہ کچھ ہم نے سامنے کلپ ملتے ہیں دیکھنے کو، یہ بھینس یا کٹے کی قربانی ہے یا نہیں ہے. کوئی تو کہتے جی میں لکھ کر دیتا ہوں ڈنگے کی جوڑ میں، قربانی ہو ہی نہیں سکتی، بھینس اور کٹے کی قربانی کرنا یہ کیسا ہے؟ اس کے بارے میں اس میں ایک تمہارا پورا کلپ بھی ہے. جی ہاں، وہ ذرا آپ نیچے اس کو لنک ڈال دینا نا، تو یہ دیکھ لیں گے سارے عوام. اس میں پراپر ایک کلپ ہے ہمارا، تو یہ بالکل جائز ہے. اس لیے کہ اگر آپ اس طرف جائیں گے نا کہ جی اب جیسے بکری ہے، اب بکری یا بکری کا کہا گیا نا قربانی ہے، اس کی قسم میں سب کی جائز ہوتی ہے. جیسے دمبا ہے، چھترا جس کو کہتے ہیں، بھیڑ ہے، اب یہ سارے بکری کی قسم سے ہو جائیں گے. جب کہا کہ گائے کی جائز ہے تو اب گائے میں وہ بچڑا بھی آ گیا، گائے بھی آ گئی، بھینس بھی آ گیا، کٹا بھی آ گیا. اور اس میں ہمارا وہ کلپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس میں قرآن مجید، آیات بینات، اپنے احادیث، اور جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان کی کتابوں سے بھی ہم نے ثابت کیا ہے کہ بھائی اس کو تمام فقہاء نے لکھا ہے. اور الاجماع جو کتاب ہے جس میں اجماعی مسائل لکھے گئے جن پر اجماع ہو چکا ہے، اس میں بھی یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ جو یہ جاموس ہے، جو بھینس ہے، یہ جنس من البقر، یہ گائے کی قسم سے ہے، اس کی بالکل قربانی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. ایک شخص قربانی کرتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ جب میرے والد صاحب حیات تھے، ٹھیک ہے، اس وقت میرے اتنے حالات نہیں تھے، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ میں والد صاحب کی طرف سے بھی قربانی کروں، تو کیا وہ یعنی کہ فوت ہو چکے ہیں تو اب وہ میت کی قربانی بھی کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے، اور یہ یعنی حدیث سے بھی ثابت ہے. اور اس پر 2 روایات اگر آپ اٹھائیں گے حدیث کی کتب تو آپ کو مل جائیں گی. ایک تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اپنی طرف سے قربانی کرتے تھے، ایک اپنی امت کی طرف سے آپ قربانی فرماتے تھے. پھر مولا کائنات کا یہ باقاعدہ عمل موجود ہے کہ آپ ایک اپنی طرف سے قربانی کرتے تھے اور ایک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے. اور بعض روایات میں تو یہ کہ آپ ایک امت کی طرف سے بھی کرتے تھے. تمہارا یہ بالکل درست ہے. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ضرور اپنے والدین کو یاد رکھیں دعاؤں کے اندر بھی. یہ چونکہ اصال ثواب کی ایک بہت بڑی صورت ہے، تو آپ جس بھی میت کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں آپ قربانی کریں، بالکل درست. میت کی طرف سے جو قربانی کی گئی ہے اس کے گوشت کا کیا حکم ہے؟
क्या वो गरबा हाँ, ये भी हवा में मशहूर है कि अब वो सारा का सारा जो है ना वो गुरबा को देना होगा, आप उसको घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अफजल यही है, अगर आप मतलब चाहते हैं कि सवाब ज्यादा हो तो अफजल ये है कि वो वाला हिस्सा आप तकसीम कर दे, गुरबा को दे दे। लेकिन अगर आप उसके 3 हिस्से करना चाहते हैं और एक हिस्सा घर में रखना चाहते हैं तो भी इसकी इजाजत मौजूद है। नाज़रीन तवज्जो फरमाइएगा, आगे वाला सवाल जो है काफी जरूरी है कि कुर्बानी का गोश्त कब तक इस्तेमाल कर सकती है। बाज़ औक़ात पूरा साल जो है फ्रिज में रखा रहता है, इसके बारे में क्या? हाँ, वो बाद लोगों में तो ये है कि वो कहते हैं जी मुहर्रम तक इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मुहर्रम से पहले आप उसको इस्तेमाल कर लें। यानी इसका मतलब है कि 20 दिन ही बनेंगे तो उसके बाद नहीं कर सकते। असल में हदीस इस पर मौजूद है, लेकिन वो यानी मनसूख हो गए। बहुत सारे अहकाम ऐसे थे, नाज़रीन जानते हैं कि नासिख व मनसूख का एक बाकायदा सिलसिला, एक बाकायदा बाब है, आयात में भी, कुरान में भी है, हदीस में भी है। तो ये पहले ये था, हुजूर ने ये हुक्म दिया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाद में आपने इसकी इजाजत दे दी थी कि भाई आप जितना मर्जी आप इसको रखना चाहें आप रख सकते हैं। बात वही आ जाती है कि बाज़ काम अफजल होते हैं, मुस्तहब अफजल ये होते हैं कि आप ज्यादा मतलब गुरबा को दें, ज्यादा गुरबा तक गोश्त पहुंचे। लेकिन लाजिम बात है, लोग इस दौर में रखते भी हैं, वो मुख्तलिफ चीजें बना लेते हैं, कोई कबाब बना रहा है, कोई टिक्कियां बना रहा है, कोई क्या। बहरहाल ये जायज है, इसकी कोई मुद्दत नहीं है कि कब तक रख सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि एक शख्स ने कुर्बानी की और गोश्त को फ्रीज करके रख लिया कि जी 1 माह बाद 2 माह बाद किसी फौज शुदगान का कोई चलीसवा है या कोई खत्म है तो मैं ये गोश्त उसमें तकसीम कर दूंगा। असल में लिमिट ये कैसे? पाबंदी नहीं है। जब शरीयत ने इजाजत दी कि आप चाहे तो सारा तकसीम कर दें। इवन के फुकहा ने ये लिखा है कि अगर आपका घर बड़ा है, ठीक है, आपके घर के अफराद ज्यादा हैं और आपको ये ज़हन में आता है कि यार बच्चे इधर उधर देखेंगे, ये गोश्त कम है, तो इधर उधर उनकी निगाह ना हो कि गोश्त आएगा पता नहीं आएगा, तो सारा गोश्त भी आप घर में रख सकते हैं। फुकहा ने बाकायदा इसकी इजाजत दी है। ठीक है, लेकिन अफजल ये है कि 3 हिस्से उसके किए जाएं। अब जब ये मसला आ गया, इसका मतलब है आप उस गोश्त को जहां मर्जी चाहे इस्तेमाल करें, आप उसको खाएं। अब ये तो और बेहतर हो गया कि आप घर में खाते, आपने कहा जी साले सवाब की सूरत में हम पका के उसको तकसीम करेंगे, तकसीम कर देंगे। अफजल कोई मसला नहीं। अच्छा, एक शख्स कुर्बानी करता है, वो बड़ा जानवर लेके आता है। बड़ा जानवर तो वो तमाम लोगों में, रिश्तेदारों में तकसीम कर देता है, लेकिन साथ ही में वो 4-5 बकरे भी ले आता है और वो बकरे कुर्बानी करके तो वो अपने लिए रख लेता है। अब ये इसके तो बारे में क्या? इंटरनेशनल जो है वो कह लें कि इसको ये मसला बन चुका है। ये मैंने और ये देखा, खराबी काफी मसला है। यानी एक तो मैंने अर्ज किया, अगरचे फुकहा ने इसकी इजाजत दी है कि आप सारा गोश्त घर में रख सकते हैं, लेकिन अफजल तरीकाकार मुस्तहब वो तो वही है कि आप 3 हिस्से करें। अब ये मतलब कि असल तो नियत पे डिपेंड करता है। यानी कैसी सूरत हाल है कि बड़ा गोश्त आप तकसीम कर रहे हैं और जो छोटा है, जो जरा बाहर से महंगा भी मिलता है और मतलब गुरबा बेचारों को तो बहुत कम नसीब होता है ना, वो तो बड़ा भी नसीब नहीं होता, उनको बड़ा ही कम नसीब होता है। छोटा तो साल में कब खाते होंगे बेचारे। तो मेरा तो ये मानना है कि भाई आप अगर अगरचे इजाजत है, लेकिन अफजल यही है, और गुरबा को देखते हुए जो बेचारे पूरा साल गोश्त इस्तेमाल नहीं करते, अगर वो भी बकरे का अच्छा गोश्त अगर वो इस्तेमाल कर लेंगे तो सवाब तो आपको मिलेगा ना। वैसे भी एक आयत भी है ना, ला तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ये हकीकत है कि आप उस वक्त तो पहुंच भी नहीं सकते ना उस मकाम पे जब तक आप अपनी प्यारी चीज अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। तो अब प्यारी चीज आपको तो वही मिल रही है कि बड़ा गोश्त सारा तकसीम कर रहे हैं, छोटा सारा घर में रख रहे हैं, तो जो आपको प्यारा था वो आपने रख लिया। और हदीस में है ना, जो अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरे भाई के लिए पसंद करें। इन तमाम चीजों को इसमें बड़े दलाइल है, पेश नजर रखते हुए मैं यही कहूंगा कि इस तरह करते हैं ना कि जी पहले दिन तो उन्होंने जब बड़ा जानवर कर लिया तो अब कुछ रख लिया, कुछ कर जो है ना बांट दिया, लेकिन दूसरे दिन के लिए फिर उन्होंने बकरा अपने लिए रखा, उसको ज़िबा किया और वो रख लेते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो ये नहीं असल ये उसको तकसीम करे, उसके 3 हिस्से करे उसी तरह, उसी तरीके से, एक रिश्तेदारों के लिए, एक अपने लिए और एक गुरबा के लिए। ठीक है। अच्छा, बैरून मुल्क वाले अगर कुर्बानी अपने मुल्क में यानी पाकिस्तान में करेंगे तो क्या वो कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कहाँ के वक्त का एतबार होगा? वहाँ वाला या पाकिस्तान वाला? बहुत आम है, और चंद साल पहले बल्कि मुझे ये सवाल जब मौसूल हुए थे उसमें ये था कि कई आबाद की कुर्बानी ये नहीं हुई थी। उसकी वजह ये है कि भाई आप मिसाल के तौर पे अरब कंट्रीज में है या यूएसए इस तरफ है, आप यूरोप कंट्रीज में है। अब उसमें सूरत हाल ये बनी थी कि उसने मसलन यहाँ पर अक्सर जो बाहर होते हैं वो पाकिस्तान में कुर्बानी करवाते हैं, हमारे वाले तो बाहर नहीं करवाएंगे, बाहर वाले इशू भी होते हैं ना, इशू होते हैं, जानवर भी नहीं मिलते, महंगे बहुत मिलते हैं। चले महंगे को छोड़े लोग ले लेते हैं, अल्लाह ने दिया उनको, लेकिन वहाँ ज़बा के बहुत मसाइल होते हैं कि आप बंदा नहीं मिल रहा।
اب کہیں پابندیاں، کسی ملک میں پابندیاں بھی ہیں، بعض ملکوں میں، تو پاکستان میں کرواتے ہیں. اس میں صرف ایک چیز جو ہے وہ پیش نظر رکھی جائے کہ آپ وہاں بھی آپ کی قربانی کا دن ابھی ہو، یہاں بھی قربانی کے دن ہو، دونوں طرف. اگر ایک طرف قربانی کے دن ہوئے ایک طرف نہ ہوئے، مثال کے طور پہ وہاں والے بندہ اکثر وہاں ایک دن پہلے ہوتا ہے، تو اب یہاں پہ مطلب کہ پہلا دن ہوگا تو وہاں دوسرا ہوگا، اب وہاں تیسرا ہے تو ہمارے یہاں دوسرا، یہ یوں. تو وہاں بھی قربانی کے ایام چل رہے ہو، یہاں بھی قربانی کے ایام چل رہے ہو، تو اگر اس طرح جانور ذبح کیا جاتا ہے ان کی اجازت سے تو بالکل قربانی ہو جائے گی. یعنی کہ اس طریقے سے دیکھ لیا جائے کہ اگر سعودیہ میں ہے تو وہاں سے وہ ایک دن پہلے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر یہاں وہ کہے گا ٹھیک ہے تو یہاں وہ دوسرا دن ہوگا، ان کا پہلے ہوگا، تو کوئی ایسا دن شمار کر لیا جائے کہ ادھر بھی قربانی کا دن پایا جائے اور ادھر بھی ہو. ہاں بالکل ایسے ہی. بس ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ وہاں ابھی چاند ایک دن بعد میں نظر آیا، اب آپ پہلے دن، ہمارے یہاں پہلے چاند نظر آ گئے، تو آپ عید والے دن پہلے دن اگر قربانی کر دیں گے تو اس بندے کے ہاں تو ابھی قربانی کا دن ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے قربانی کے ایام سے پہلے کر دیا اس کے لحاظ، چونکہ وہ جانور اس کا ہے، اب قربانی نہ ہوگی. یا پھر یہ تھا کہ اس کے 3 دن ختم ہو گئے، آپ تیسرے دن کر رہے تھے، وہاں چاند ایک دن پہلے نظر آیا تھا، وہاں چوتھا دن تھا، پھر بھی نہیں ہوگا. ہاں یعنی دونوں آسان جواب یہ ہے کہ دونوں طرف قربانی کے ایام ہو. جی. اچھا، جانور لیا پھر اس کے بعد وہ چوری ہو گیا یا وہ گم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ ہاں بالکل یہ ہمارے یہاں بلکہ میرے خیال میں 3-4-5 سال سے تو یہ بہت کیس آ رہے ہیں شہروں میں، خاص لوگوں نے نظر رکھی ہوتی ہے سٹیز میں، مطلب کہ نہیں ایک تو نظر ہے نا، مطلب چوری ہو گیا، ایک یہ کہ وہ جانور بھاگ گئے، مطلب کہ جانور چونکہ شہر والوں کو اتنا تجربہ نہیں ہوتا، وہ اتار رہے ہیں، چڑھا رہے ہیں، بچے ہیں، اس میں نکل گیا، اتارنے چڑھانے میں کیا بلکہ گلی میں گھما رہے ہوتے ہیں، وہاں سے جانور بھاگ گئے. تو یعنی کوئی بھی صورت ہے، وہ مر گئے، جانور فوت ہو گئے، یا وہ جانور بھاگ گئے، یا گم گئے، یا وہ چوری ہو گئی، کوئی بھی صورت حال بنی، تو اب کیا وہ ہو گئی، بس ٹھیک ہے بھائی، اب لا چونکہ لے تو آئے تھے نا، اب ہم تو یہ سمجھتے ہیں بھائی ہم تو لے آئے تھے، ہم نے تو پیسہ خرچ کر دیا تھا. ایسا بالکل نہیں ہے. غنی کے لیے، غریب کے لیے تو حکم یہ ہے کہ چلے وہ پہلے اس میں واجب نہیں تھی، غنی کے لیے جس کو اللہ نے دیا ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ دوسرا جانور لے کے آئے گا اور وہ اس کی قربانی کرے گا. وہ بے شک وہ فوت بھی ہو گئے یا وہ گم ہو گئے، جو بھی صورتحال ہے وہ دوسرا جانور لے اور آ کے اس کو ذبح کرے. اگر پیسے تو ہیں پر وہ شادی کے لیے رکھے ہوئے ہیں یا گھر بنانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو ان پیسوں کے اوپر بھی قربانی ہوگی یا نہیں؟ ہاں یہ اصل میں حج کے ایام میں بھی سوال زکوٰۃ کے لحاظ سے بھی بہت ہوتا ہے. یعنی رمضان مبارک میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے تو پڑے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ میں نے یہ حج کے لیے جمع کر رکھے تو میں زکوٰۃ کیسے دوں؟ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے لیے یا زکوٰۃ، دونوں کے لیے وہ کہتے ہیں رقم ہے، پیسے بالکل موجود ہیں، پڑے ہوئے اکاؤنٹ میں یا گھر میں. صورت حال یہ ہے کہ وہ ہم نے بچی کی شادی کرنی ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے حج پہ جانا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مکان ذاتی بنانا ہے، ہمارا کرائے کا مکان ہے. اب بظاہر تو جو بھی سنے گا وہ یہ کہے گا جی ہاں واقعی بات تو ٹھیک ہے یار، ہم کرائے پہ رہ رہے ہیں، مکان ہم نے لینا ہے، ذاتی مکان تو ضرورت میں آتا ہے، حاجت بھی ہے، شرعی ضرورت بھی ہے. بھائی اگرچہ ضرورت ہے لیکن شریعت دیکھتی ہے اس وقت کو کہ بھئی ان 3 دنوں میں سے، یہ پہلے سوال میں اصل میں یہ جواب تھا، بہت عام تھا، تو سب سے پہلے سوال تھا نا قربانی کس پر واجب ہے. اس میں یہ لوگ بھول جاتے ہیں، وہ مہینے پہلے اپنا گننا شروع کر دیتے ہیں. یعنی واجب ہوگی قربانی ان 3 دنوں میں جو قربانی کی، جس دن ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، پہلا دن عید کا، دوسرا دن اور تیسرا دن، یہ 3 دن ہیں. ان 3 دنوں میں اگر کسی کی اتنی رقم ہوگی جو ہم نے پیچھے ذکر کی ہے، ہم بات کریں صرف ان 3 دنوں کی، تو ان 3 دنوں میں دیکھیں آپ کے پاس رقم موجود ہے، اگرچہ مکان بنانے کے نیت سے ہے، اگرچہ بیٹی کی شادی کے لیے ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ ان 3 دنوں میں وہ رقم آپ کے پاس ہے، آپ کہتے ہیں یہ ہے، اب آپ کو قربانی بالکل واجب ہو. اچھا پلاٹ ہے، گھر بنانے کے لیے ہے، تو کیا اس پر بھی قربانی ہوگی؟ انہوں نے پلاٹ لیا ہوا ہے، وہ بیچنے کی نیت سے نہیں ہے، اس کے اوپر اس نے گھر بنانا ہے، تو کیا اس پر بھی قربانی ہوگی؟ جی بالکل، یہ بھی یعنی سوال ہوتا ہے اکثر کہ جی وہ میرے پاس پلاٹ تو پڑا ہوا ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ میں نے اس پر مکان بنانا ہے اپنا، اور اب آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جی مکان بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ یعنی خود اس کو حاجت اصلیہ میں شمار کیا گیا اور اس کو یعنی ضرورت میں شمار کیا گیا، تو اس لیے مکان میں نے چونکہ بنانا ہے، پلاٹ میرا پڑا ہوا ہے، تو اس پر زکوٰۃ اپنا قربانی میری بنے گی یا نہیں ہوگی، قربانی میں میرے پر واجب ہوگی یا نہیں ہوگی. تو یہ فقہاء نے بالاتفاق و بالاجماع اس کو لکھا ہے کہ آپ پر قربانی واجب ہے، اس لیے کہ ابھی مکان آپ نے بنایا نہیں ہے. اگر تو آپ اس پہ مکان بنا لیتے، اب یہ تھا کہ چونکہ مکان جو ہے وہ شرعی حاجت میں آتا ہے، ایک آپ کے پاس مکان ہے وہ شرعی حاجت میں ہے، تو لہٰذا اس پہ
قربانی نہیں ہے. لیکن چونکہ ابھی پلاٹ پڑا ہوا ہے, پڑا ہوا ہے. ابھی آپ نے مکان اس میں بنایا نہیں ہے نا, اس میں آپ نے بنانا شروع کیا ہے, اب صرف پلاٹ ہے تو وہ ایک قیمت ہے نا باقاعدہ, اب اس پر بالکل آپ پر قربانی واجب ہوگی. ہو جائے گی. ہاں بالکل. اچھا, آخری سوال یہ ہے صاحب کہ جیسا کہ مرد حضرات ہیں وہ کماتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس پیسہ بھی ہے, کمیٹیاں ڈالتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, کیونکہ عورت کے اوپر بھی قربانی ہے, وہ بھی قربانی کرے گی, اس کو یہ وہی مسئلہ ہے کہ وہ میں نے پیچھے سوال عرض کیا تھا نا کہ عورتوں پہ زیادہ قربانی ہوتی ہے اگر دیکھا جائے. وہ اس لیے کہ مرد حضرات کما کے لاتے ہیں سب کچھ, یہ آپ کے پاس. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ مرد کی جو کمائی ہوتی ہے وہ عموماً یعنی مہینے میں لگ جاتی ہے, یعنی عموماً وہ جمع نہیں ہوتی. عام ہم بات کر رہے ہیں جو نیچے والے طبقہ ہمارا, عام بیچارہ جو طبقے نارمل لوگ, تو وہ تو مہینہ مشکل سے ان کا مہینہ گزرتا ہے, جمع تو مطلب کیا رقم جمع ہوگی. تو عورتوں کی چونکہ صورتحال اور ہوتی ہے کہ ان کے پاس سونا پڑا ہوتا ہے, ان کے پاس چاندی پڑی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ رقم وہ شوہر سے چھپا کے بھی تھوڑی سی وہ رکھتی ہیں, یہ میرے میکے سے آئی تھی, یہ میرے والد صاحب نے دی تھی, یہ میرے بھائی نے دی تھی, رقم پڑی ہوتی ہے. اچھا, رقم نہ بھی ہونا قدی, تو چونکہ سونا اور چاندی یہ دو چیزیں مل گئی آپس میں, اب کچھ سونا تھا 1 تولہ 1.5 تولہ, کچھ چاندی تھی, دونوں مل کر بھی وہ قربانی. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عورتوں پہ دیکھا جائے تو قربانی زیادہ واجب ہوتی ہے مردوں کی بنسبت. لیکن یہ تو کرنی تو پھر بھی مرد کو ہی پڑے گی, اور وہ پیسے اپنے وہ چاندی ہے, سونا ہے, یہ تو عورت کا ہے, وہ کہ جی میری طرف سے آپ بھی کر دیں, کیونکہ کماتے تو آپ ہیں, پیسے تو آپ کے پاس ہیں. یہ کل پرسوں بھی کسی نے, اس میں کیا ہوگا پھر, کل پرسوں بھی کسی نے لکھا ہوا تھا کہ جی اب قربانی کے یہاں آنے والے ہیں, تو یہاں بھی جو قربانی ہے وہ مرد ہی دے گا. تو اس نے صحیح لکھا کہ بھائی اب ڈبل قربانی کرنی پڑے گی. تو یہ تو اصل میں اس کی باریکی میں جائیں گے تو بہت تفصیل ہو جائے گی. ہمارے یہاں جو مطلب سلسلہ چلتا ہے ہمارے یہاں خصوصاً ہمارے ایشیا میں, تو یہاں چونکہ معاملات ذرا اور قسم کے ہیں. اگر آپ یہ یورپ میں چلے جائیں تو وہاں معاملات بالکل اور ہوتے ہیں, عورت کما بھی رہی ہے, اس کی ذمہ داری بھی ہے, سب کچھ ہے. تو یہاں ہمارے یہاں چونکہ وہ سلسلہ نہیں ہوتا. میں تو کہتا ہوں عورتوں کے بھی آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ آپ کے ہاں یہ سلسلہ ہے کہ مرد ہر نانف کا بھی مرد دے گا, وہ اپنے بھی ادا کرے, جو آپ کی طرف سے قربانی, آپ کی زکات دیکھ لیں وہ بھی شوہر دے رہا ہوتا ہے, آپ فطرانہ دیکھ لیں وہ بھی شوہر دیکھ رہا ہوتا ہے. حالانکہ شوہر پہ تو یہ ساری چیزیں, نہ زکات نہ فطرانہ نہ شوہر پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں وہ جو سونا ہے مرد تو حرام ہے, مرد تو پہننا نہیں ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور چاندی وہ بھی اس کے جو بنے ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ بھی عورت نہیں پہننے ہیں, تو مرد کے تو کسی کام کے نہیں. تو اب وہ جو رقم وغیرہ ہے, ٹھیک ہے, اس سے کی قربانی کی, وہ مرد ہی دے گا. ہاں بالکل, یہ ہم نہیں کہہ رہے شرعاً اس پہ لازم نہیں ہے. اچھا, ہاں بالکل, اس میں عرض کیا کہ عورتوں کو یعنی مرد پر یہ لازم ادا کرنا چاہیے. ہاں مرد پہ یہ لازم نہیں کہ وہ عورت کے بھی دے گا. بالکل, یعنی یہ عورت خود دے گی. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ یورپ میں چلے جائیں, عرب کنٹریز میں شاید دیکھ لیں, بہت سارے ملکوں میں. ہمارے ہاں چونکہ یہ ایک عرف یا ایک ماحول ایسا ہے تو اس لیے ہمارے یہاں مرد دیتے ہیں, لیکن مرد پر فرض یا مرد پر واجب یا مرد پر لازم عورت کا یہ بالکل نہیں ہے. یہ چونکہ مطلب کہ ایک مل جل کے چل رہا ہوتا ہے نظام, اور اس میں اب عورتیں یہ بھی کہیں گے ہمارے اوپر تو کام کرنا بھی فرض نہیں ہے. کچھ کام ایسے ہیں جو فرض نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہم پھر بھی کرتی ہیں نا, اس لیے یہ مطلب مل جل کے گاڑی چل رہی ہے تو ہم بھی کہتے ہیں اس کو چلنے دیں. جی. اچھا, ایک سوال اور آخری ہے, لوگ مل کر یہ اجتماعی قربانی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کسی بد مذہب نے اگر کوئی حصہ ڈال لیا, یا کسی نے کوئی اس نے خالی گوشت کی نیت تھی کہ یار میں چلو مجھے گوشت مل جائے گا کیونکہ 20 کلو 21 کلو گوشت حصے میں آ جاتا ہے, اس نے گوشت کی نیت سے حصہ ڈال لیا, تو آیا کہ وہ دوسرے لوگوں کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں, یہ تو ہمارے فقہا نے بہت مطلب کہ واضح لکھا ہے کہ آپ مطلب انتہائی توجہ کے ساتھ کہا کہ آپ جب بھی اجتماعی قربانی کرنے لگے نا, کہ کوئی کہاں سے مل رہا ہے, کوئی کہاں سے شامل ہو رہا ہے, اس میں بہت ضروری ہے ایک تو بد عقیدہ. اب جیسے قادیانی شامل ہو جاتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. یہ سب کا متفقہ فیصلہ ہے فقہا کا. پہلے تو شیعوں کی یہ حال ہے, بالکل, یہ جو بد عقیدہ لوگ ہیں. دوسرا یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو ہے نا اپنا تقرب اللہ, یہ شرط ہے کہ آپ قربانی کیوں کر رہے ہیں, اللہ کا قرب پانے کے لیے, سنت ابراہیمی سنت محمدی پہ عمل کرنے کے لیے. اب اگر کسی کی نیت یہ کہ مجھے صرف گوشت چاہیے, بس گوشت چاہیے, تو اب کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اس لیے کہا کہ حتی الامکان, اب یہ بھی کسی نے کہا مجھے کیسے پتا چلے گا اس کی نیت کا, اس لیے کہا حتی الامکان یہ کہ آپ اپنی طرف سے کوشش پوری کریں گے نا, کہ میں اس بندے کو شامل کروں, اس سے پوچھ لوں کہ بھائی آپ قربانی کیوں کر رہے ہیں, وہاں سے آپ کو کہہ دے گا کہ میں قربانی کر رہا ہوں, میری نیت قربانی کی ہے. جب وہ کہہ دے گا تو اب آپ کی حجت جو ہے وہ تمام ہو گئی. بالفرض
اگر ہم نے حصہ ڈال لیا اجتماعی قربانی کرتے ہیں، لوگ آگے کہتے ہیں جی یہ تو گوشت بہت کم ہے، گوشت تو کم سے کم کوئی 25 کلو 24 کلو تو ہونا چاہیے. تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھیے کوشش کی گئی ہے کہ جانور اچھے سے اچھا لایا جائے، لے کر بھی آئے ہیں ٹھیک ہے، اور آپ کے حصے میں 20 کلو 21 کلو آ رہا ہے، ہر کسی کے حصے میں آ رہا ہے، کوئی خاموش ہو کے لے کے جا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ تو بہت کم ہے مجھے تو پاوا بھی دو، تو یہ دو، تو یہ جو بیچ میں کرنے لگ گیا، آیا کہ اس کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ وہ گوشت کے لیے، تو ظاہری بات تو گوشت کے لیے لڑ رہا ہے نا کہ مجھے کم دیا جا رہا ہے یا کس طرح. یہ لازم اس کے بارے میں تو کیا؟ خیر لازم تو نہیں کہہ سکتے. مطلب کہ جیسے آپ دیکھیں ایک بندہ قربانی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ گوشت لے کے جا رہا ہے، وہ صاف بھی کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار اس نے گوشت کی نیت سے ہی قربانی کی ہوگی. ٹھیک ہے، حالانکہ قربانی اسے اللہ کی راہ میں دی ہے، لیکن چونکہ شریعت نے اس کو اجازت دی تھی، وہ حصہ اس کا اپنا تھا. اب دیکھیں اس کو حصہ قربانی کا ملے گا تو وہ مطلب کہ غریبوں کو دے گا نا، یہ بھی ہے. وہ ملے گا تو اپنے بہن بھائی جو غریب ہیں وہاں تک پہنچائے گا، غربا تک بھی اور بہن بھائیوں تک بھی پہنچائے گا، پڑوسیوں کو دے گا. تو مطلب کہ یہ لازم نہیں ہے، اس سے ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے. چونکہ یہ گوشت یہ لڑ رہا ہے تو اس کی نیت گوشت کی ہوگی، ہو سکتا اس کی نیت یہ ہوگی، پوچھا جائے اس کی نیت یہ ہوگی کہ بھائی چونکہ رقم میں اتنی دی ہے، اس حساب سے جانور بڑا تھا تو مجھے گوشت زیادہ آنا چاہیے تھا. یا ہو سکتا ہے یہ سوچ رہا ہو کہ جی اب اتنا سا گوشت ہے، اس میں میں کیا خود رکھوں گا، کیا میں بانٹوں گا، کیا رشتہ داروں میں دوں گا، فتویٰ نہیں لگا سکتے. فتویٰ نہیں لگا سکتے. بہتر ہے کہ پہلے پوچھ لیجیے جب آپ قربانی اجتماعی کر رہے ہیں، کوئی بندہ شامل ہو رہا ہے تو آپ اس سے پوچھیں بھائی آپ کو یہ جو شامل کر رہے ہیں آپ کی کیا نیت ہے. جی جی. میں تو کہہ دے گا کہ جی میری نیت ہے سنت ابراہیمی. اجتماعی قربانی کے لیے یا ویسے ہی قربانی کرنے کے لیے ایک شخص جانور لے کر آیا، وہ گاڑی میں اس کو چڑھاتے ہوئے یا نیچے اتارتے ہوئے اس کا کوئی عضو ضائع ہو گیا، اب اس کی قربانی تو نہیں لگ سکتی، اب اس جانور کا کیا حکم ہے؟ لازم ہے تو قربانی نہیں ہوگی. تو پھر وہ جانور کا کیا گوشت وغیرہ کاٹ کے تو تقسیم کر دے، لیکن قربانی میں نہیں ہوگا پھر بھی، نہیں اس کو ذبح کیوں کریں گے پھر؟ عقیقہ میں بھی نہیں ہے گا وہ. نہیں عقیقہ میں وہی شرط ہے جو قربانی کی. وہ تو اس جانور کا یہ نہیں، اس لیے کہا کہ احتیاط کریں. جی اب اگر ہو گیا تو پھر لازم آتے بیٹھیں گے 6-7 بندے جو تھے، بھائی ایسا ہو گیا تو اب جانور ان کو نہیں لانا پڑے گا، اس کو ویسے مطلب کہ بیچ دیں گے. اب لازم اس کو ذبح کریں، ویسے بھی اس کو بیچ سکتے ہیں، اگرچہ وہ قیمت نہیں ملے گی لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ قیمت بھی مل جائے، قربانی کے ایام گزر جائے. تو مطلب کہ ہمارے ہاں ایک قصاب ویسے بھی جانور ذبح تو کرتے ہیں، تو قربانی سے کچھ شاید کم ان کو مطلب کہ ملے، لیکن وہ بالکل اس کو بیچ سکتے ہیں، ان کو سارے پیسے واپس آ جائیں گے. چلو جی ناظرین، آج تک کی پوڈ کاسٹ یہی تھی. انشاءاللہ ہم نیکسٹ مزید سوالات لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.